اکثر ایمان والوں کے مزاج ہوتا ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے کا، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ۔ اگر آج مالدار بن گیا تو آج ہی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے لیے رمضان طے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا جو سارا نظام سمجھایا، جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہے، پیسے کی زکوٰۃ کتنی ہے، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے، اسی طرح سے اموال تجارت کی زکوٰۃ کتنی ہے، جے بی فنڈ لوگوں کے پاس موجود ہوتا اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، گھروں میں سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو زکوٰۃ پورا کا نظام سمجھنا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بہت مست، بہت لازم ہے۔ سخت ترین وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اگر اونٹ ہوں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اونٹ ان کو اپنے پاؤں سے روندیں گے، تم نے زکوٰۃ ہماری کیوں نہیں دی؟ گائیں تھیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ گائیں جو ہے وہ سینگوں کو اٹھا کر کے نیچے پٹکے گی۔ اگر بکریاں ہوں گی جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بکریاں جو ہے وہ ٹھوکریں مارے گی، اور اگر سونا اور چاندی تھا تو وہ گرم کر کے جسم میں لگایا جائے۔ کہ یہ انسان کے جسم کے اندر 4 چیزیں ہیں جو اس وقت بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، انسان کا جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ نمبر 2، انسان کا جسم اور جسم کا ہر حصہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 3، انسان کے جسم کا ہر پارٹ امانت ہے۔ اور نمبر 4، انسان کا یہ جسم بہت عجیب ہے، اور اس عجیب کو میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں گا تو تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان کا یہ جسم خطرناک ہے۔ اب وہ ابھی سمجھ میں آ جائے گا خطرناک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، ہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ارشاد فرمایا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر اللہ تمہیں آنکھ نہ دے، کان نہ دے، دل نہ دے تو دوسرا کون خدا ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں دے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ تم کو دے کر واپس لے لے تو اس کا الٹرنیٹو کہاں سے لاؤ گے؟ قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، تمہارے دل کو بٹھا دے، تمہاری نگاہیں چھین لے، تو تم کون دوسرا خدا ہے جو تم کو آنکھ دے گا اور آنکھ کے اندر لائٹ دے گا؟ کون دوسرا خدا ہے جو جسم کا ایک پارٹ بھی تمہیں اپنی طرف سے دے سکے گا؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تم غور کرو اپنے جسم پر، یہ تمہارا جسم اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قادر نہ ہوتا تو تمہارے جسم کی یہ ساری چیزیں تم کو نہیں مل سکتی تھی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تمہارا رب ہے جس نے تم کو دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تجھے زبان نہیں دی جس سے تو بولتا ہے، اور ہونٹ نہیں دیے جس سے تو اپنے منہ کو بند رکھتا ہے؟ ہونٹ نہ ہوتے تو انسان کا منہ کھلا رہتا اور ہر وقت منہ اندر سے خشک ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر منہ اندر سے خشک ہو جائے نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ لقمہ نیچے اتار نہیں سکتا۔ یہ سارا تب ہے کہ جب منہ کے اندر تراوٹ ہے، اور تراوٹ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے۔ انسان کے منہ میں تقریباً 6 جگہ پانی نکلتا ہے، گلینڈس ہیں ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اس کی وجہ سے منہ اندر سے تر ہے، ورنہ منہ خشک ہو جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کو منہ خشک ہونے لگے تو بہت بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، بڑی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تب منہ کے اندر ذرا سی تراوٹ آتی ہے۔ ایسا انسان اگر بالٹی کے بھر پانی پیتا رہے گا تب بھی پیاس نہیں بجھتی، جس کا منہ خشک ہو جاتا ہے، اور ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس کو مرض استسقاء کہتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا بیمار دیکھا ہے جس کو دن میں 10 لیٹر پانی پلاتے تھے، پیاس پھر بھی نہیں بجھتی تھی، بدن سارا پانی سے بھر جاتا تھا، منہ کے اندر پیاس پھر بھی باقی رہتی تھی۔ تو انسان کا یہ جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ کہ انسان کو جو جو چاہیے تھا وہ اسے معلوم نہیں تھا۔ جب معلوم نہیں تھا تو وہ مانگ بھی نہیں سکتا تھا، درخواست بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جا کر کے مجھے دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، سوچنا ہے، جب یہ ساری باتیں معلوم ہی نہیں ہیں
تو یہ انسان مطالبہ نہیں کر سکتا یا اللہ مجھے آنکھ دے دینا، کان دے دینا، دماغ ملنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق انسان کو وہ ساری چیزیں دے دی جن کی اس دنیا میں ضرورت تھی، اور چیزیں بھی دی، اور ان چیزوں کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے خود ہی کیا۔ مثلا آنکھ دی، آنکھ کے اوپر جو کور ہے یہ اللہ نے وہیں سے لگا کے بھیجا ہے، اور یہ کور خود بخود کام کرتا ہے، آٹومیٹک، یہاں سے انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ آنکھ کا کور خود بخود بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، اور آنکھ کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے اور آنکھ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کو ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ساری ضرورتیں انسان کے جسم میں اللہ نے رکھی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورس بار بنائے۔ مثلا آج سائنسی زمانے میں اچھی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ انسان کی باڈی کو پروٹین بھی چاہیے، کیلشیم چاہیے، پوٹاشیم چاہیے، آئرن چاہیے، زنک چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، جو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے چیزوں میں رکھی ہیں۔ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو گویا ہم صرف مزے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم کو وٹامن بھی ملتے ہیں، اس کی کچھ چیزوں سے ہم کو کیلشیم مل رہا ہے، کچھ چیزوں سے پروٹین مل رہا ہے، کچھ چیزوں سے آئرن مل رہا ہے۔ باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو ضرورت بھی اللہ نے رکھی، اور باہر سے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس پہ رکھا۔ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم میں میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں میں اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو کائنات میں بھی دکھاؤں گا، تمہارے جسم میں بھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، مشہور حدیث ہے، بلکہ اکثر حضرات عمل بھی کرتے ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب مبارک کی ضرورت پورا کر کے واپس آتے تھے تو آپ پڑھتے تھے غفرانک۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ جب پیشاب مبارک کی ضرورت پوری کر کے باہر آتے تھے تو آپ پڑھتے تھے غفرانک۔ یہ ہر حدیث کی کتاب میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ایک دم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب کی ضرورت پوری کی گئی، اس میں معافی مانگنے کا کیا سوال ہے، اور کس چیز کی معافی مانگی جا رہی ہے؟ اور اگر اس میں گناہ ہوتا ہوگا تو ہم سے ہوگا، اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہے، تو آپ نے یہ غفرانک کیوں پڑھا؟ جہاں یہ حدیث ہوتی ہے وہاں اس کی لمبی تشریحات ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے محدثین اس کے عجیب عجیب نقطے بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے ایک نقطہ یہ ہے، اب اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تصور دے رہے ہیں، کیا کہ دیکھو پیشاب کے ذریعے سے تم نے بہت ساری خدا کی نعمتوں کو استعمال کر لیا، پیشاب کرنے کے ذریعے سے تم نے بہت ساری نعمتوں کو استعمال کر لیا، ان نعمتوں کو سمجھو۔ نمبر ایک، پیشاب آ جائے یہ بھی ایک مہربانی ہے، اور پیشاب تب آئے گا جب سارا یورینری ٹریک کام کر رہا ہوگا، گردے کام کر رہے ہوں گے، مثانے کام کر رہے ہوں گے، پراسٹیٹ کام کر رہا ہوگا، تب پیشاب آئے گا۔ تو گویا تمہارا سارا سسٹم کام کر رہا ہے تبھی پیشاب آ گیا۔ تو پیشاب آنا اللہ کا ایک احسان ہے، اور اگر نہیں تو اندر سڑ جائے گا، انفیکشن ہو جائے گا، علاج نہیں ہو سکے گا اگر ان میں سے ایک چیز بھی متاثر ہو گئی۔ چنانچہ جن کی کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں ان کو ڈائلیسس کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کڈنی ساری زندگی کام کرتی ہے، کچھ نہیں کرنا، اور جب یہ کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو 4 گھنٹے کی ڈائلیسس کے بعد 4 یا 5 دن کل نکلتے ہیں، پھر دوبارہ ڈائلیسس کرنی پڑتی ہے۔ تو گویا پر پیشاب کا بننا بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، پیشاب تیار ہو گیا، بن گیا، اب کنٹرول میں رہا۔ اگر ان کنٹرول ہو جائے گا تب تم کیا کرو گے؟ پھر تم کہیں جانے کے قابل نہیں رہو گے، ہر وقت قطرے گرتے رہیں گے۔ تو پیشاب کا کنٹرول میں رہنا یہ بھی ایک مہربانی ہے۔ اس پیشاب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ نے تم کو فزیکلی کچھ کرنے کو نہیں کہا، اندر سے ایک سسٹم خود بخود کام کر رہا ہے اور پیشاب رکا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ارادے پر کام کرتا ہے۔ ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ہے، ایک اور ریموٹ سسٹم ہے کہ ہم نے ارادہ کیا پیشاب مجھے روک کر کے رکھنا، تو پیشاب رکا رہے گا۔ بلکہ بعض دفعہ جوان آدمی 5-5 7-7 گھنٹے تک پیشاب روک کر رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ مکرمہ فتح کیا تھا اس دن آپ نے اس کے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد وضو کیا، عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھی ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا انسان پیشاب کو روک کر رکھتا ہے۔ یہ روک کر رکھنا یہ اللہ کی قدرت ہے جو بندے کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب انسان پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا تو کرنا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ڈھکن کھولنا ہے، نہ کوئی گانٹھ کھولنی ہے، نہ کوئی نلکا گھمانا ہے، صرف جگہ پر بیٹھنا اور ارادہ کرنا ہے۔ اور جو ہی انسان نے ارادہ کیا تو سارا
ٹریک جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، مثانہ سکڑنے لگتا ہے، پائپ کھل جاتا ہے، وہ جو ڈھکن تھا وہ لوز ہو جاتا ہے اور پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیشاب آ گیا باہر، پیشاب کے ساتھ کچھ اور بھی آ سکتا تھا، جیسا کہ مرد کے پرائیویٹ پارٹ سے اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے لکوڈ نکلتے ہیں، ان میں سے ایک لکوڈ سیمن ہے، مگر پیشاب کے وقت صرف پیشاب باہر آئے گا اور کچھ باہر نہیں آتا۔ بیماری ہوگی تو الگ بات ہے، لیکن پیشاب بھی باہر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا پیشاب باہر آ گیا، باہر آنے کے بعد پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ پیشاب کر لیا میں نے، دل میں سکون آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے پیشاب کر لیا۔ یہ اطمینان آنا یہ تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک خدا نخواستہ اس کا اپوزٹ آ جائے۔ کیا ہے وہ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیشاب کرنے کے باوجود سمجھتا ہے پیشاب ہوا ہی نہیں، اور وہ جب کھڑا ہو جائے گا پھر لگے گا نہیں ابھی تو باقی ہے، پھر بیٹھے گا۔ پیشاب کرنے کے باوجود لگتا ہے نہیں ابھی تو کچھ اندر ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پراسٹیٹ کی جب خرابی ہو جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پیشاب سارا نکلتا نہیں ہے، ادھر سے پیشاب بہت آیا ہے، کیا تھوڑا سا باہر آ گیا، پھر اندر پھر واپس آ گیا، 10-15 منٹ میں پھر جانا پڑے گا۔ تو پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا اطمینان ہو جائے اور سارا نکل جائے، اب ان تمام نعمتوں کو شکر کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، کس کس نعمت کا شکر کروں گا؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں حق ادا نہیں کر سکتا آپ کی ان نعمتوں کا۔ تو غرض یہ کہ انسان کا یہ جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، جس میں ہزاروں چیزیں ہیں۔ ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت رکھی، نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ منہ کے اندر چکھنے کی طاقت رکھی، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دانتوں میں چبانے کی طاقت رکھی، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھی، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کان میں سننے کی طاقت رکھی، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دماغ میں یاد رکھنے کی طاقت رکھی، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور دماغ میں بھولنے کی طاقت بھی رکھی۔ اگر یہ بھولنا نہ ہوتا تو فائدہ بھی ہوتا اور پریشانی بھی ہوتی۔ غم پیش آ گیا، کچھ دن بعد یہ بھول جائے گا۔ اگر بھولنا نہیں ہوتا تو آدمی اسی غم میں پھنسا رہے گا۔ تو بھولنا بھی ایک جگہ پر آ کر کے، غصہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو اس باڈی میں جو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ جب آنکھوں کی لائٹ چلی جاتی ہے تب انسان سوچتا ہے اب کیا کروں گا۔ خدا نخواستہ جب سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تب سوچے اب کیا کروں گا۔ خدا نخواستہ جب معدہ فیل ہو جاتا ہے تب سمجھ آتا ہے اب کیا کروں گا۔ یعنی نعمت ہے اور قدر مکمل تب آئے گی جب ان میں سے کوئی عضو چھن جاتا ہے، چاہے وہ ڈیمیج ہو جائے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے، پھر انسان سوچتا ہے یا اللہ اب کیا۔ جناب دانت نکل گئے، اب دیکھتا رہتا ہے میں بھی کھاتا مگر کیسے کھاؤں گا، میں بھی چباتا مگر کیسے چباؤں گا۔ تو یہ جسم کا ایک ایک پارٹ اللہ کا احسان ہے۔ اور تیسری چیز، جسم کا ہر حصہ اللہ کی امانت ہے، خود کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنا جسم خود بنایا ہوتا ہم کہہ سکتے تھے یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے، لیکن انسان اپنے جسم کا بال کا کنارہ بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ مٹیریل کہاں سے لائے گا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا میں آ کر جس لمحے، جس مرحلے، جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے آیا، دانت نہیں تھے، 6-7 مہینے گزر گئے، اب دانت آنے شروع ہو گئے، اور بڑا ہو جائے گا اب اس کا دماغ کام کرنے لگے گا، اور بڑا ہو جائے گا، بالغ ہونے کے قریب ہوگا تو اب اس کو باڈی کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی جن کی اب ضرورت ہوگی۔ یعنی ہر مرحلے پر جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پیش آتی رہے گی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں اس کو مہیا کرتے رہیں گے۔ ایک وقت تھا چہرے پر کوئی بال نہیں تھے، اب ایک وقت آیا کہ چہرے پر بال آ گئے۔ ایک وقت تھا وہ نہیں جانتا تھا مرد کیا ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر سیکچول ہارمون تھے ہی نہیں، اور اب جب اس سٹیج پر پہنچ گیا 8-10 سال کی عمر کا، 10-12 سال کی عمر کا، تو اب اس کے بعد آگے چل کر مرد بننے لگے گا، عورت بننے لگے گی۔ مرد کے اندر میلان پیدا ہونے لگے گا، عورت کے اندر میلان پیدا ہونے لگے گا۔ یہ اللہ نے ایک نظام کے تحت رکھا ہے، یہ کوئی جرم یا کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ تو احسان ہے۔ آگے چل کے اس کا غلط استعمال جو ہے وہ ہے جرم، لیکن یہ جو رکھا ہے اللہ نے، بھوک رکھی، پیاس رکھی، جنسی پیاس رکھی، یہ ساری چیزیں اللہ کا پیدا ہوا کہ نظام کا حصہ ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ ہے جرم۔ تو اسی لیے جب ہمارے ہاں سوال آتا ہے وہ بہت مشکل سوال ہے کہ کڈنی ڈونیشن جائز ہے نہیں، ٹھیک، لیور پلانٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، آنکھ کا ڈونیشن جائز ہے یا نہیں،
تو اس پہ ایک جواب یہ آتا ہے کہ صاحب یہ تو امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کی پرچیزنگ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کو بیچ کیسے سکتے ہیں، پھر تو انسان کا جسم بکاؤ مال بن جائے گا۔ لیکن خیر یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو بیچ سکتا ہے یا نہیں، اپنے جسم کے کسی حصے کو دوسرے کو دے سکتا ہے یا نہیں، ڈونیشن کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں سوال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ہم صرف استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے بعد اس کے بیچنے کے ذمہ دار نہیں، خرید و فروخت کرنے کے ذمہ دار نہیں، چھیننے کے ذمہ دار امانت ہے۔ انسان کا جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی، انسان کا جسم اللہ کا بہت بڑا احسان، انسان کا جسم کا ہر پارٹ اللہ کی امانت، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کا جسم، جس کو میں نے لفظ استعمال کیا تھا خطرناک، خطرناک کا لفظ بس سمجھانے کے لیے استعمال کیا، ورنہ خطرناک لفظ کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ انسان کا جسم انسان کے سارے کاموں کو ریکارڈ کر رہا ہے، انسان جو کچھ کرے گا انسان کا جسم ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین شریف میں تمہاری زبانوں پر مہر لگا دوں گا، اور تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تم کہاں کہاں کے لیے چلے ہو۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے سورہ نور میں، وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک کھال بھی گواہی دے گی۔ شہدت علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری نگاہیں گواہی دیں گے، تمہاری کھال گواہی دے گی۔ پھر انسان اپنے جسم سے خود ہی کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ جواب میں کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، مجھے بھی کہا کہ جو تو نے ریکارڈ کیا وہ سنا۔ لہٰذا یہ انسان کا جسم ایٹ اے ٹائم 2 کام کرتا ہے، ایک تو ہماری مرضی کے مطابق یہ استعمال ہوگا، ہم اپنی آنکھ کو استعمال کریں گے، آنکھ کبھی انکار نہیں کر سکتی کہ میں نہیں کروں گی، جو چاہیں آنکھ کو دکھاتے رہیں گے۔ ہم اپنے کان کا استعمال کریں گے، جو چاہیں گے سنتے رہیں گے، کان کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ہم اپنے دماغ سے جو چاہیں سوچتے رہیں گے، دماغ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ ہم اپنے پاؤں کو جہاں چاہیں وہاں چلائیں گے، پاؤں کبھی انکار نہیں کرے گا، تھکاوٹ ہو جائے گی لیکن انکار نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ سارا جسم استعمال ہو رہا ہے ہمارا پروپوزل کے مطابق، لیکن جہاں جہاں استعمال ہوگا یہ جسم کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ایک کام یہ ہمارا کرتا ہے، ایک کام یہ اللہ کا کرتا ہے۔ ہمارا کام کرتا ہے ہماری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، اور اللہ کا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو آرڈر کیا سارا ریکارڈ کر لینا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ اب ہمارے لیے اس میں میسیج کیا ہے، تو جواب ہماری سیدھے میسیج یہ ہے، پہلی بات جہاں انسان کا جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، ہم مانتے ہیں یا اللہ بلا شبہ ہمارا جسم موجود ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ہم کو دیا، اگر آپ نہ ہوتے تو وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کہے گا خدا کہاں ہے، جواب ہم ہیں، لہذا ہمارا بنانے والا کوئی ہے، ہمارا ہونا ثبوت ہے کہ ہمارا بنانے والا کوئی خالق ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، می شما تو بنا میں تو کیا شنو سمجھما، نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، تم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یا اللہ ہم نے تسلیم کیا آپ ہیں، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں، اور ثبوت اس کا ہمارا جسم خود۔ کسی جگہ مکان ہے یہ ثبوت ہے بنانے والا کوئی ہے، سڑک پر گاڑی ہے ثبوت ہے کہیں فیکٹری میں گاڑی بنی ہے، ہاتھوں میں موبائل ہے یہ ثبوت ہے کہیں یہ بنا ہے، جیب میں دوائی ہے یہ ثبوت ہے کہیں فارمیسی میں دوائی تیار ہوئی ہے، جسم پر کپڑا ہے یہ ثبوت ہے کہیں ٹیکسٹائل مل ہے۔ ہر چیز بتاتی ہے کہ اس کا کوئی پیچھے سے کوئی کریٹر خالق ہے، ہم وجود ہے، ہمارا ایک خالق موجود ہے۔ ہم نے یا اللہ ہمیں تسلیم ہے آپ ہمارے خالق ہیں، اگرچہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اور اس دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانو نظر آنے والا نہیں ہے۔ اور جب لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا دکھاؤ، تو جواب یہ ہے یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ دکھاؤ کا مطلب ہے وہ مٹیریل ہے، اور اللہ مٹیریل ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی جیسے کہے گا بھوک دکھاؤ، دماغ دکھاؤ، روح دکھاؤ، اپنے اندر کی خوشی کا وہ جو ہے مرکز، وہ دنیا میں وہ چیزیں جو فزکس نہیں ہے، میٹا فزکس ہیں، وہ چیز جو مٹیریل نہیں ہے،
ماں بعد طبیعیات ہیں، وہ نظر نہیں آیا کرتی۔ تو ایسے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں کوئی کہے گا پہلے ہمیں دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، یہ سوال ہی جاہلانہ سوال ہے، یہ غلط سوال ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے گا میں آپ کی عقل کو تب مانوں گا جب میں دماغ کھول کر دیکھیں گے وہاں عقل کہیں نظر نہیں آئے گی، مگر ہے۔ دماغ کھول کر کے دیکھیں گے وہاں کہیں نظر نہیں آئے گا یہ ہے میموری چپ، مگر میموری سسٹم ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو غیر مادی ہیں وہ نظر نہیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات عالی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ثبوت ساری کائنات، ثبوت ہمارا وجود ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ جسم، دیا ہوا جسم ہم پر احسان ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اندھے ہوتے تو کیا کرتے، بہرے ہوتے تو کیا کرتے، ان کو اللہ میں نے ایک شخص کا بیان سنا، چھوٹی سی کلپ، دیندار آدمی ہیں، بہت دیندار ہیں، دنیا بھر میں دین کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہمارے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو اب بڑا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا ہے، گونگا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ نابینا ہے، اور سن بھی نہیں سکتا کیونکہ، اور وہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا میں اس سے ملوں گا، تو معلوم کرتے کرتے پہنچا اس گھر میں، کہا اس سے بات اگر تم کرنا تو کیسے کرتے ہو، تو کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب لائے اس کو پکڑ کر کے سامنے بیٹھا، وہ دیکھ بھی نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، بول نہیں پاتا۔ اس نے ان سے کہا اس سے بات کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے ہاتھ پر ہم کچھ اشارے کرتے ہیں، اس سے یہ سمجھ جاتا ہے، وہ ایک بریل سسٹم ہے۔ وہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ وہ بریل سسٹم کیا ہے، جس کے ذریعے سے اندھوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے نابیناؤں کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے وہ سسٹم، بلکہ ابھی کشمیر میں مدرسہ بھی قائم ہوا جس میں اندھوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں نے مدینہ شریف میں بریل سسٹم والوں کے لیے پوری بخاری شریف دیکھی، قرآن شریف بھی دیکھا، وہاں چھپا ہوا قرآن شریف ہے، وہ ہاتھ چلاتے ہیں ایسے اور پڑھتے ہیں، اور ہم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اس میں صرف نقطے نظر آتے ہیں یا کانٹے جیسے نظر آتے ہیں، بس وہی ہے، وہ انگلی چلائیں گے تو پڑھتے رہیں گے۔ تو بریل سسٹم ایک سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے نابینا لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور حدیث کی کتابیں بھی آ گئی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا بخاری شریف میں نے مدینہ شریف مسجد نبوی کے اندر رکھی ہوئی دیکھی۔ خیر، ایک نابینا کو میں نے تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھا، وہ ہاتھ ایسے چلا رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اس آدمی سے بات کیسے کرتے؟ اس نے کہا ہاتھ سے اشارے کیے۔ کہنے لگا میری طرف سے اس سے سوال کرو آپ۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا اس سے یہ پوچھو کیا تمہیں خدا سے گلہ ہے کہ اس نے تم کو نہ زبان دی، نہ کان دیے، اور نہ آنکھیں دی؟ تو انہوں نے ہاتھ پر ایسے اشارے کیے، تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہاں سے ہاتھ اشارے کیے کہ مجھے خدا سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو ہاتھ پہ اشارے کرنے کے بعد چاہت کیا ہے، تھوڑی دیر اس کے بعد اس نے پھر وہاں سے جواب میں کہا میری چاہت یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں دیکھ نہیں سکا، اب بتا مرنے کے بعد میرا اللہ مجھے جب آنکھ دے گا تو سب سے پہلے اللہ کو دیکھوں گا۔ جی ایمان افروز بات ہے۔ پھر اسے پوچھا اچھا تمہارے اور کیا چاہت ہے؟ کیا لگا دوسری چاہت میری یہ ہے کہ جب میں بولنے لگوں گا تو میں سب سے پہلے اللہ کو کہوں گا، پر کیا کہوں گا؟ مجھے کوئی سکھائے مجھے اللہ کو کیا کہوں گا، میں پہلی بات کیا کہوں گا؟ انہوں نے اس کو کہا تم کہنا السلام علیکم، تو اسے یاد کر لیا کہ ہاں جو ہی میں اللہ کو دیکھوں گا تو میں السلام علیکم کروں گا۔ پھر اسے پوچھا اچھا اگر تم اور کچھ کہو، کیا لگا اور میری چاہت یہ ہے کہ جب میں مرنے کے بعد جب مجھے اللہ کان دیں گے تو میں کہوں گا دنیا میں تو میں نے کسی کی بات سنی نہیں، اب آپ مجھے سناؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے میں کیا سناؤں گا؟ تو میں کہوں گا میں نے سنا ہے تمہارا کوئی قرآن تھا، وہ قرآن مجھے سناؤ۔ میرے بھائی ہمارا یہ جسم مکمل ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، آنکھ پر شکر، کان پر شکر، ہر چیز پر شکر۔ اللہ کہتے تم شکر نہیں کرتے، لعلکم، میں نے تو سارا ہی تمہیں دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اور تیسری چیز یہ ہمارا جسم امانت ہے، اور امانت کا استعمال اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ شانہ امانت دینے والے نے کہا۔ آنکھ امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آج کے سارے مردوں کے لیے مشکل ترین امتحان ہے، مشکل ترین، کیونکہ چاروں طرف ننگا پن ہے، لمبے بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے ہیں، عورتیں ننگے سے ننگے ہونے کی دوڑ میں ہیں، تو یہ مردوں کے لیے مشکل امتحان ہے۔ سڑکوں پر، بازاروں میں، مالز میں، سکولوں میں، دفتروں میں، ہسپتالوں میں، ہر جگہ ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں، وہ بہنیں دین والی بہنیں ہیں تو مسلمان ہیں، دوسرے مذہب والوں کی ہیں تو بہرحال انسانی اعتبار سے بھی ہماری بہنیں ہیں، وہ دوڑ میں لگی ہوئی ہیں ننگی سے ننگی ہو جائیں، اور یہ مردوں کے لیے امتحان ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری آنکھ خیانت کہاں کہاں کر رہی ہے،
یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھ کہاں کہاں غلط دیکھ رہی میں تو یہ مشکل امتحان ہے۔ لیکن جہاں بچنا مشکل ہو وہاں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی چھوٹ ملے، لیکن جہاں بچنا مشکل نہ ہو ہم ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر مثلا رات بھر ہم موبائل کھولیں گے اور نہ جانے کیا کیا دیکھیں گے، تو یہ آنکھ کا گویا غلط استعمال ہم خود کر رہے ہیں، اور ملتا اس میں کچھ نہیں ہے۔ چاہے گھنٹوں گھنٹوں تک دیکھتے رہیں، جو بھی گندی چیزیں ہوں، جو بھی ایسی نامناسب باتیں جن کو اللہ پسند نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے منع کیا، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہوں، ان کو دیکھ وہ آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ اگر ہم میوزک سنتے رہیں گے اس کا تب کان کا غلط استعمال ہے۔ اگر ہم بد کلامیاں کریں گے، گالیاں دیں گے، گانے گائیں گے تو زبان کا غلط استعمال ہے۔ اگر ہم نے اپنے سیکچول پاور کا غلط استعمال کیا تو یہ خانہ خیانت ہے۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کیا، چاہے کسی پر ظلم کیا، چاہے غلط سائن کیا، چاہے غلط پیسہ پکڑا، تو یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہے۔ یہ باڈی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کا استعمال ویسے ہی کرنا ہے جیسے دینے والے نے حکم دیا، اس سے ہٹ کر کے کریں گے تو خیانت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شانہ خائنین کو، خیانت کرنے والوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ سارا یہ جسم ریکارڈ کر رہا ہے اس لیے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہم ایک طرف سے جب کوئی کام کریں گے، اگر وہ خیر کا کام ہے تو جسم ریکارڈ کر رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر غلط کام ہے تو یہی جسم ریکارڈ کرے گا، اور قیامت کے دن یہی جسم گواہی دے گا۔ اب اللہ بچائے، فرض کرتے ہیں ایک مرد کسی نامحرم عورت سے ملاقات کے لیے چلا تو یہ پاؤں استعمال ہو گئے، یہی پاؤں گواہی دیں گے۔ اس سے ملے، ہینڈ شیک کیا تو یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ اس پر پیسے خرچ کیے تو یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ جسم گواہی دے گا۔ اس کی باتیں سنی، اس کو دیکھا، اس کو چھوا، اس کو کھلایا، اس سے پیسے لیے، اس کو گفٹ دیے، جو کچھ کیا ہوگا، جو ہوا ہوگا، یہی ہمارا جسم گواہی دے گا۔ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، وہاں جو کچھ کریں گے، ٹھیک ہے دوسرے انسانوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، یا دوسرے انسان ہمارے خلاف ایکشن لیں یا نہ لیں، لیکن اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے جسم سے چھپ نہیں سکو گے، کرو گے اسی سے، یہی تو ہے جس سے ہم کیا کرنا ہے۔ تو جس چیز سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، اچھے یا برے، وہی سارا ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہی قیامت کے دن بولے گا وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم۔ تم اپنے جسم کے کسی پارٹ کو، تم اپنے جسم کے کسی پارٹ سے چھپ نہیں سکو گے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور اس کے لیے اندھیرا اور روشنی کوئی چیز نہیں۔ رات کے اندھیرے میں اگر تم نے کچھ کیا تو اس کو بھی یہ جسم ریکارڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ انسان کے اعمال کے ریکارڈنگ 4 جگہ چل رہی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا، تھوڑا سا ہی، زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا، لیکن آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم موبائل سے بات کرتے ہیں تو میری بات اس بھائی تک جا رہی ہے، اس بھائی کی بات مجھ تک آ رہی ہے، لیکن نہ جانے کہاں کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ خود اس موبائل میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے انسان ایک ایکشن کرتا ہے، یہ انسان کا جسم اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، فرشتے الگ نوٹ کر رہے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جہاں یہ ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ زمین کی 4 جگہیں بدترین جگہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جہاں شرک ہو رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہو۔ نمبر 2 جہاں شراب پی جائے۔ نمبر 3 جہاں ناحق قتل کیا جائے، اور نمبر 4 جہاں بدکاری کی جائے۔ یہ 4 جگہیں بدترین جگہیں ہیں، اور وہ قیامت کے دن گواہی دیں گی، یا اللہ اس زمین پر فلاں نے یہ کیا تھا، غیر اللہ کو سجدہ کیا تھا، خدا نخواستہ مرڈر کیا تھا، خدا نخواستہ کسی کا خون کیا تھا، خدا نخواستہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چوتھا بھی ہے جہاں بیٹھ کر کسی غلط کام کی میٹنگ کی گئی، وہ بھی گواہی دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن یاد رکھنا جس دن زمین خبریں سنائیں گی۔ خبریں سنائیں گی مطلب زمین سے کہا جائے گا بولو۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اذان کے چپٹر میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کسی پہاڑی پر اذان دیتا ہے تو جہاں تک وہ آواز جاتی ہے وہاں تک کہ درخت، پتھر، مٹی، ٹیلے، ڈیلے سارے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو وہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے یہ بے جان پتھر ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ
اس پوری گفتگو سے ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ ہم اسے جسم کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے میسیج کیا ہے کہ جہاں جی چاہ رہا ہو یہ گناہ کریں، وہاں ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ بھائی صاحب اگر تم نے یہ گناہ کیا، وقتی طور پر مزہ تو آئے گا، چاہے وہ پیسہ لینے اور دینے کا گناہ ہو، چاہے وہ کوئی اور گناہ ہو، چاہے وہ اپنے بھائی کو تکلیف دینے کا گناہ ہو، چاہے اپنے بھائی کی پراپرٹی کھانے کا گناہ ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے ڈیوٹی پر ہو، جہاں بھی ہو، جو تم جرم کرو گے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرو گے تم، وقتی طور پر مزہ بھی آئے گا، وقتی طور پر فائدہ بھی ہوگا، لیکن قیامت کے دن یہ جسم بھی گواہی دے گا، فرشتوں کی دستاویز الگ تیار ہو رہی ہوگی، یہ زمین جہاں پر بیٹھ کر میں یہ کر رہا ہوں یہ بھی گواہی دے گا، اور اللہ کی نگرانی تو الگ چل رہی ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپ سکتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپ سکتے۔ میں تو تمہارے دل کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہوں، بلکہ تمہیں اپنے دل کا خیال کا بعد میں پتہ چلے گا، مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم واخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ بس یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ بس میں نے خلاصہ کیا ان آیات کی روشنی میں، نمبر 1 ہمارا جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، نمبر 2 ہمارا جسم اللہ کا احسان ہے، نمبر 3 یہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے، اور نمبر 4 یہ ہمارا جسم بہترین ریکارڈر ہے، اور اس میں کوئی کمی زیادہ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا فیوز ہو گیا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب اس چاروں باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم کو خود دیکھنا ہے ہمارے لیے اس میں میسیج کیا ہے۔ دوسری بات میں 10 منٹ میں عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی ایک کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا، والصوم اور روزہ رکھنا۔ اس حدیث میں روزہ بعد میں آیا ہے، ورنہ اکثر حدیثوں میں تو ہوتا ہے کہ پہلے نماز آئے گی، پھر زکوٰۃ آئے گی، پھر روزہ آتا ہے، پھر حج آتا ہے، لیکن اس حدیث میں حج پہلے ہے، روزے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ تو 4 چیزیں اللہ کے فضل سے یہاں جتنے بھائی موجود ہیں یہ نمازی ہیں، بے نمازی ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے۔ انسانوں ایمان والوں کی ایک قسم وہ ہے جو مکمل بے نمازی ہے، تو اس کو تو اللہ رحم کرے، اس کو اللہ ہدایت کرے، اس کو نمازی بنائے۔ دوسری قسم وہ ہے جو ٹمپریری نمازی ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 5 پڑھی کبھی 1 بھی نہیں پڑھی، کبھی جمعہ کی پڑھی کبھی پابندی کے ساتھ پڑھی، کبھی تہجد بھی پڑھی کبھی کچھ بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ٹمپریری نمازی، عارضی نمازی، وقتی نمازی۔ ایسے نمازی کو اپنے آپ کو پوچھنا ہے بار بار کہ میں اگر اس نماز کو فرض جان رہا ہوں، ٹمپریری نمازی کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی رمضان آئے گا، مسجدیں بھر جائیں گی، عید کے دن فجر کی نماز میں بھی مسجد بھری ہوئی ہوگی، اور جب ظہر کی نماز آئے گی تو مسجد میں 2 یا 3 صفیں ہوتی، باقی کہاں جاتے ہیں؟ ایک گاؤں ہے، جمعے کے دن ساری مسجد بھری ہوئی ہے، 5 وقت میں وہ ہے ہی نہیں، تو کہاں چلے گئے وہ؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اکثر حضرات ٹمپریری نمازی ہیں، جو جمعے کو تو آ گئے، باقی دنوں میں تھے ہی نہیں، کہیں تھے وہ اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں۔ تو ٹمپریری نمازی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برباد ہو جائے وہ نمازی، فوائل للمصلین، برباد ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے، الذین عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں یہ کر رہے ہیں۔ تیسرا نمازی وہ ہے جو پختہ نمازی ہے، اور اللہ کرے ہم سب پختہ نمازی بنے۔ ان پختہ نمازیوں کو ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پختہ نمازی تو ہیں مگر ہماری نماز ہے ہی نہیں ویسی جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اس نماز کو ویسا بنانا ہے، سنت کے مطابق اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اچھے سے اچھا قیام، اچھے سے اچھا رکوع، اچھے سے اچھا سجدہ، اتنا اچھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے یہ تو میرے بھائی ذرا سا غور کرنے کی چیز ہے، ذرا سا نہیں بہت اچھی طرح سے غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روکے گی۔ اگر ایک آدمی 5 وقت کا مکمل نمازی ہے، اس کے باوجود رشوت نہیں رکتا، اس کے باوجود اس کی آنکھوں کا کنٹرول نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دکان میں فراڈ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ غلط بلیں بناتا ہے، اس کے باوجود وہ نامحرم کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود نماز جب تمام برائیوں سے روکتی ہے تو ہم کو کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہم تو مکمل نمازی ہیں۔ تو جواب، نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، اللہ تو غلط نہیں فرما سکتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روکے گی۔ میں اگر 5 وقتہ پختہ نمازی ہوں، اس کے باوجود اگر مجھے کوئی
ایک صحابی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی گئی، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہیں وہ نمازی بہت پختہ ہے مگر یہ غلطی اور یہ گناہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نماز کی پابندی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت، فرمایا کچھ دنوں بعد وہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ کچھ دن بعد دیکھو سارے گناہ چھوٹ چکے تھے، وہ نماز پاورفل تھی۔ اس کے نتیجے میں تو ہم اگر پختہ نمازی ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، مان کر چلے ہم تیسری کلاس میں ہیں۔ پہلی کلاس وہ مسلمان جو پڑھتا ہی نہیں، دوسری کلاس وہ مسلمان جو ٹمپریری نمازی ہے، تیسری کلاس جو آخری والی کلاس ہے وہ کیا ہے کہ ہم پختہ نمازی ہیں۔ پر اس پختہ نمازی والے کو بھی چاہیے کہ فکر کرے میری نماز پاورفل ہو جانی چاہیے، ایسی نماز ہو جانی چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہے ہی نہیں میرے لائق، کتاب کون سے بشان زورہ چاہیے اس نماز۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو ہر ایمان والا دیکھے میری مالی پوزیشن کیا ہے۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، اکثر ایمان والوں کے مزاج ہوتا ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے کا، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ میں اگر آج مالدار بن گیا تو آج ہی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے لیے رمضان طے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم سمجھنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے الگ سے مستقل بیان کیا جائے گا، تب وہ سارا سمجھ میں آئے گا زکوٰۃ کا سارا نظام، کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، ادائیگی کیسے کرنی ہے، کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چھوٹ کون کون سے مالوں میں ہے، زکوٰۃ کتنے عرصے کے بعد ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا سارا چپٹر سمجھنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا، اور بعد میں اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ فقہاء کرام نے کی ہے احادیث و قرآن کی روشنی میں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا زکوٰۃ ادا کرو، بس آگے تفصیل کہیں نہیں ہے۔ تفصیل جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی کے بیان کی بھی تفصیل اگر آدمی نہیں مانے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں پہلے بھی اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کافی کتاب ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کو قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث اسی زمانے کے لیے تھی، آج کے زمانے آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور بہت سوشل میڈیا پر ان کے لوگ فالوور بنے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں منکرین حدیث ہیں، وہ اپنی تشریحات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا جو سارا نظام سمجھایا، جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہے، پیسے کی زکوٰۃ کتنی ہے، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے، اسی طرح سے اموال تجارت کی زکوٰۃ کتنی ہے، جے بی فنڈ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، گھروں میں سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو زکوٰۃ پورا کا نظام سمجھنا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بہت مست، بہت لازم ہے۔ سخت ترین وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اگر اونٹ ہوں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اونٹ ان کو اپنے پاؤں سے روندیں گے، تم نے زکوٰۃ ہماری کیوں نہیں دی۔ گائیں تھیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گائیں جو ہے وہ سینگوں کو اٹھا کر کے نیچے پٹکے گی، اور اگر بکریاں ہوں گی جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بکریاں جو ہیں وہ ٹھوکریں مارے گی، اور اگر سونا اور چاندی تھا تو وہ گرم کر کے جسم میں لگایا جائے گا۔ تو نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی؟ اور قرآن میں بھی یہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تمہارا وہ سونے و چاندی وہ گرم کیا جائے گا، تمہاری باڈی کو لگایا جائے گا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس کو الگ سے پورا سمجھنا پڑتا ہے، اور ہمارے ائمہ اور علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ گھروں کی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ان کو الگ کر دیا۔ مثلا ہمارے گھروں میں جتنی فیسلٹیز کی چیزیں آج ہیں کسی پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، قالین ہے، بسترے ہیں، تمام شاسن کوشرن، اسی طرح سے فریج ہیں، واشنگ مشینیں ہیں، سکوٹر ہیں، سکوٹی ہے، یہ تمام آپ کے پاس مہنگے موبائل ہیں، 1-1 لاکھ روپے کے موبائل، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ آپ کے پرسنل چیزیں ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑا مکان ہے کروڑوں روپے کا، بہترین قالین ہے، شان لاکھ پینلنگیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، فین ہیں، اے سی ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان پر اب زکوٰۃ ہے۔ تو اونٹ والوں کو سمجھنا ہے کتنی اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ، بکری والوں کو سمجھنا ہے کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ، گائے بھیڑ والوں کو سمجھنا ہے کتنی گایوں پر کتنی زکوٰۃ۔ ہم دونوں اونٹ والے ہیں نہ بکریوں والے ہیں، لیکن اگر کوئی ہوگا تو وہ پوچھے، معلوم کرے اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے بکریوں بھیڑوں کی شکل میں، کتنی بکریوں میں مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ہیں پیسے والے یا سونے و چاندی والے۔ پھر عورتوں کے پاس بہت زیورات ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی عام طور پر۔ عموماً عورتیں کہتی ہیں ہم کہاں سے لیں گے پیسہ،
لاکھوں روپے کے زیورات ہیں مگر پیسہ ہے نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ اب جب عورتوں سے کہتے ہیں کہ اسی میں سے کوئی چیز بیچو تو زکوٰۃ ادا کرو، تو عام طور پر عورت کو جان دینا گوارا ہوگا مگر اپنے سونے میں سے کوئی چیز نکالنا اس کے لیے مشکل ہوگا، حالانکہ یہ خرچ ہو جاتا ہے بعد میں۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہتی ہے جی میں نے سنا بچہ سکول گیا تھا، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچہ نیچے گر گیا، اور کو چوٹ لگ گئی ہے۔ میں کہتا تم بھی نیت خدا اگر میرا بچہ بچ گیا ٹھیک یوت میں سن تود کو خدا سے خیرات۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کیا لگا بعد میں جب معلوم کیا تو ہمارا بچہ نہیں تھا ٹھیک۔ میں نے کہا اب کہنے لگے وہ اچھا کہاں صورت سون دماغ ہوا۔ میں نے کہا اگر بچہ تو یہ ہے وہ، یعنی آپ دینا نہیں چاہتی، بچہ تو بچ گیا ہے، بچہ تو محفوظ ہے، وہ کوئی اور بچہ رہا ہے، تو اب وہ نیت اس کی بدل گئی۔ غرض یہ کہ عورتوں کے بعد جو سونا و چاندی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا سسٹم یا تو اسی میں سے بیچو اور زکوٰۃ ادا کرو، یا شوہر اس پر احسان کرے اور وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر شوہر یہ احسان نہیں کرنا چاہتا اور جبر بھی نہیں کر سکتے، پھر شوہر یہ کہے گا میں تم کو قرضہ دوں گا اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ بیوی کہے کہ دیکھا میں قرض تم سے مجھے قرضہ دو گے، ٹھیک ہے قرضہ دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی، شوہر کا قرضہ ہے، اب قرضے میں عورت کہاں سے لائے گی؟ وہی سونے کی کوئی چیز شوہر کو دے دے، تم نے قرضہ دیا تھا اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ اب شوہر اس کا مالک بن گیا، شوہر جب مالک بن گیا بعد میں شوہر کہے گا استعمال تم ہی کرو، چیز میری ہے، تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور سونا تمہارے پاس ہی رہا، مگر پہلے تھا تمہارا، یہ ملکیت تھی تمہاری، اب تمہارے پاس یہ امانت ہے میری، استعمال تم ہی کرو۔ غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی شکل نکالنی ہے تاکہ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی لائن میں آ جائیں گے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ اپنے پیسے کی زکوٰۃ، اپنے سونے کی زکوٰۃ، اپنے چاندی کی زکوٰۃ، اسی میں بہت مسائل ہیں۔ زمین کا پلاٹ خریدا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، گاڑی خریدی اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو گاڑی میں تو صرف ایک ہی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اگر گاڑی خریدی بیچنے کے لیے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، گاڑی خریدی کرائے پر چلانے کے لیے، گاڑی خریدی ذاتی استعمال کرے تو زکوٰۃ اس میں نہیں ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اسلام کا لازمی حکم ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے اس حدیث میں حج۔ تو میرے بھائی حج جب فرض ہو جاتا ہے اور پھر انسان نہ کرے تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ راستے کا خطرہ تھا نہ پیسے کی کمی تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ میرے بھائی ہماری حالت یہ ہے، بے شمار بھائیوں پر حج فرض ہے، نہیں کرتے ہیں، مکانوں پر لاکھوں روپے لگائیں گے، شادیوں پر لاکھوں روپے لگائیں گے، ٹور کرنے پر لاکھوں روپے لگائیں گے۔ ابھی پچھلے سال ایک صاحب ریٹائر ہو گئے بڑے عہدے سے، ٹھیک، بیوی کے ساتھ پلان بنا ہے سوئٹزرلینڈ جانے کا، جس میں 15-20 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں، حج کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حج افسر مجھے فون پہ بتا رہے تھے، کہنے لگا جناب 5000 سیٹیں موجود ہیں، درخواستیں ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ درخواستیں دیتے تھے، وہاں ویکینسیاں نہیں ہوتی تھی، پھر چیر ایسرا وہاں قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی، نام نہیں نکلتا تو لوگ روتے تھے ہمارا نام نہیں آ رہا ہے۔ اور اس وقت پچھلے کئی سالوں سے صورتحال یہ ہے کہ وہاں 10,000 کا کوٹا ہے، 4,000 کل حاجی، 8,000 کا کوٹا ہے، 3,000 کل حاجی، اور آگے چل کر خطرہ ہے وہ کوٹا بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ کشمیری اب حج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا پچھلے 2-3 سالوں سے یہ اڑ کیسے گیا۔ کیا پیسے کم ہو گئے؟ حج افسر نے مجھے کہا کہ ہم انتظار میں ہیں، ہم اور ڈیٹیں آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی درخواست تو لائے۔ کہتے ہیں ہم اس سال 5,000 سیٹیں واپس چلی گئی، 10,000 کا کوٹا تھا، شاید 4,000 درخواستیں کل، 4,000 4,500 درخواستیں کل آئی، اس میں کچھ اوروں کو اس میں شامل کر لیا بڑی مشکل سے، کچھ ملازمین کو لے لیا، اور 5,000 درخواستیں واپس چلی گئی۔ اور خرچہ کتنا ہے؟ 3.5 سے 4 لاکھ روپے کل۔ اتنی رقم تو لوگ عیشوں میں اڑا رہے ہیں آج کل۔ تو حج فرض ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ فضولیات پر پیسہ خرچ کریں گے لیکن اللہ کا فریضہ ادا نہیں کریں گے۔ ایک زمانہ تھا لوگ تڑپتے تھے کسی طرح سے حج نصیب ہو جائے، کسی طرح سے حج نصیب ہو جائے، اور آج اگر گنجائش ہے، انسان سوچتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں کیا کروں گا؟ آ کرو مکانس پور، بے کیا بچن کرو کھاندر، بے کرو چکرا وکرا، بس ان کو پلان بنا کر رکھتا ہے۔ یہ بھی ایمان والا کیوں نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں لاکھوں روپے اگر مجھے ریٹائرمنٹ پر لینا ہے تو سب سے پہلے میں اللہ کا فریضہ ادا کروں گا۔ بہرحال حج اگر فرض ہو گیا ہو تو حج ادا کرنا لازم ہے۔ اور آخری چیز اس حدیث میں ہے رمضان۔ نماز فرض ہے،
روزہ فرض ہے، زکوٰۃ لازم ہے اور حج فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یہی 5 چیزیں ہیں، یہی 5 چیزیں۔ پہلی چیز ہے کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ شہادت مانے اعلان کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلمہ توحید۔ دوسروں کو جب بتا کر کے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ یعنی ایک ہے ذات کے لیے کلمہ پڑھنا، تاچونا کلمہ توحید، بیاگو انسانن ورن بوزاد سب مسلمان، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گواہی دینا۔ کلمہ توحید الگ ہے، کلمہ شہادت الگ ہے، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ورڈ الگ ہو گئے، بلکہ توحید کا تعلق انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، شہادت کا مطلب دوسرے کے ساتھ ہے۔ مثلا فرض کیجئے غیر مسلم مل گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں فلاں چیز کرتا ہوں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ وہ بتائے گا اپنا مذہب، ہم کہیں گے ہمارا دین یہ ہے، ہم اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں وحدہ لا شریک، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی مانتے ہیں، اور اس ماننے کو ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ دوسروں کے سامنے ڈکلیئر کرنا ہم کلمہ توحید کے قائل ہیں، اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج۔ کچھ حدیثوں میں حج پہلے، اکثر حدیثوں میں تو حج آخر میں آتا ہے، کیونکہ زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ نماز روزانہ فرض، رمضان سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ۔ ہاں زکوٰۃ کا مسئلہ بیچ میں پھر سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا، سارے مسئلے تو نہیں سمجھا سکتے، اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ مثلا فرض کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، یہ سکول کا ہے، کالج کا ہے یا مدرسے کا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے کہ بہت کم۔ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ اس کے ماں باپ اسے دیتے ہیں، جیب کا خرچ چل رہا ہے۔ جو ہی اس نے سکولنگ ختم کی اس کو جاب مل گیا، جاب ملنے کے بعد اس نے فرض کیجئے اس نے پہلی مرتبہ تنخواہ پکڑی، فرض کرتے ہیں 50,000۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ 50,000 کی رقم اتنی ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ہم نے جب حساب کر کے دیکھا تو 50,000 کی رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اب یہ لڑکا پوچھتا ہے جی آج میں نے پہلی مرتبہ 50,000 روپیہ پکڑا، مجھے زکوٰۃ دینی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں دینی نہیں ہے۔ یہ پوچھا کہ کیوں نہیں دینی ہے؟ تو اس لیے کہ ابھی آپ کی رقم اتنی نہیں بنی ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ پوچھتا ہے کہ کتنی رقم ہونی چاہیے؟ تو ہم بتائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چاندی کا نصاب بنایا تھا وہ بنایا تھا 200 درہم۔ تو 200 درہم کی ہم قیمت آج معلوم کریں گے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ وہ جب ہم نے قیمت معلوم کی، فرض کیجئے وہ بن گیا 1.5 لاکھ روپیہ، تو ہم کہیں گے ابھی آپ کے پاس 50,000 روپے آیا، آپ پر زکوٰۃ نہیں فرض ہے۔ اگلے مہینے پھر اس نے 50,000 کی تنخواہ لے لی، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے مہینے کی کچھ تنخواہ خرچ ہو گئی ہے، وہ 20,000 باقی بچ گئے۔ اگلے مہینے میں اس نے 50,000 تنخواہ لے لی تو 70,000 ہو گئے، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اگلے مہینے پھر اس نے 50,000، یہاں تک کہ جس وقت آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے جمع ہو جائے گا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ وہ محرم کا مہینہ ہوگا، سفر کا مہینہ ہوگا، شعبان کا مہینہ ہوگا، کوئی بھی مہینہ ہوگا، جس دن آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے آ گیا، جو مقدار نصاب ہے اتنا اماؤنٹ آ گیا، جس اماؤنٹ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ مان کر ہم چلے وہ ہے 50,000، یہ 1.5 لاکھ روپیہ۔ تو جس دن آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے آ جائے گا آپ اس دن غریبوں کی لسٹ سے نکل کر مالداروں کی لسٹ میں چلے گئے۔ آپ آج تک لینے والے تھے، اب آپ دینے والے بن گئے۔ اب آپ کو یہ ڈیٹ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے، آج 5 محرم کو میں اتنے پیسے کا مالک بن گیا جتنے پیسے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ عورت کا، لڑکی کا بھی نکاح ہی نہیں ہوا، وہ بیچاری خالی ہاتھ ہے، آج نکاح ہو گیا، مہر آ گیا 1 لاکھ، پھر اگلے دن پھر کچھ دن بعد رخصتی ہو گئی، انہوں نے زیورات بھی دیے، مال نکچ اٹھانا، یہ سارا جمع کر کے دیکھا یہ 5 لاکھ کا بن گیا۔ تو جس دن یہ 5 لاکھ ایٹ اے ٹائم آپ کے ہاتھ میں آ گیا آپ صاحب نصاب بن گئی۔ کون سی تاریخ کو؟ مثلا فرض کیجئے 3 رجب کو، تو 3 رجب کو آپ صاحب نصاب بن گئی۔ تمہارا شوہر جو ہے وہ بن گیا تھا صاحب نصاب 5 محرم کو اور تم بن گئے 3 رجب کو۔ اس 5 محرم کو یہ صاحب نصاب بن گیا، اب یہ پورے سال پیسہ آ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، تنخواہ 50,000 آ رہی ہے، گھر پر بھی خرچ ہو رہا ہے، دوستوں پر بھی خرچ ہو رہا ہے، کپڑے بھی بنائے جا رہے ہیں، دوائی بھی کھائی جا رہی ہے، یہ سارا اگلے سال 5 محرم کو آپ حساب کرو آپ کے پاس کتنا بن جائے، تو جتنا بچے گا اس میں سے صرف 2.5% دینا، صرف 2.5%۔ ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں سر؟ میں ابھی تو غرض یہ کہ اس طرح سے زکوٰۃ کا حساب کو سمجھنا، اچھی بات، زکوٰۃ کے حساب کو سمجھنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ جب اللہ نے دینے والا بنایا تو شوق سے جب دیں گے۔ اچھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، حج کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حج کرنے کی بنیاد پر آدمی کو غربت نہیں آئے گی۔ بیمار ہو گئے، خرچہ ہو گیا، ڈاؤن ہوگی پوزیشن، مکان بنایا، پوزیشن ڈاؤن ہو گئی، حج پر خرچ ہو گیا، اگلا سال مکمل ہونے سے پہلے یہ پیسہ واپس آ جائے گا۔
یہ حدیث میں ہے، مفتقر الحاج، حج کی بنیاد پر تم غربت کا شکار نہیں ہوں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تم بیمار نہیں ہو سکتے، تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بھی تم کو غربت نہیں آئے گی۔ ہمارا ظاہری حساب تو بتاتا ہے 1,00,000 کی میں نے زکوٰۃ نکالی 2,500، یہ 97,500 رہ گئے، ہمارے حساب سے تو گھٹ گیا پیسہ، لیکن اللہ کے نبی فرمانے بڑھے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کیسے بڑھے گا، تو اگلے سال جب وہی ڈیٹ آئے گی تو آپ دیکھ لیں گے پیسہ کہیں پہنچ چکا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفق فهو يخلفه، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ خرچ ہونے والا کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے نکال دیا، میں فنا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں اس کے اکاؤنٹ پہ آپ پیسہ ڈال دیجئے، یعنی اس کے وما انفقتم فهو يخلفه، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیتا ہے، یعنی واپس دلوا دیتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے شوق کے ساتھ رکھیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، حج فرض ہو گیا آج ہی سے ارادہ کر کے رکھیں، حج ادا کریں گے، نماز تو ہم الحمدللہ پڑھ ہی رہے ہیں، البتہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پہلی بات میں نے عرض کی تھی ہمارا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنے آفس میں، نہ اپنی ڈیوٹی پر، نہ اپنی دکان پر، نہ اپنے دفتر میں، یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے جناب۔ یہ مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، امام صاحب کے لیے بھی ہے، پیر صاحب کے لیے بھی ہے، یتیم خانے کے چیئرمین صاحب کے لیے بھی ہے، مسجد کے چیئرمین کے لیے بھی ہے، دفتر کے افسر کے لیے بھی ہے، ملازم کے لیے بھی ہے، چپراسی کے لیے بھی ہے، جج صاحب کے لیے بھی ہے، وکیل صاحب کے لیے بھی، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے قانون اللہ کا یہی ہے کہ تمہارا یہ جسم امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم، یس دکاندار انسان چھُ أمس نش 3 ایماؤنٹ، اخ ایماؤنٹ گو سُہ یُس لُکن نش چھُ، دوٚیِم ایماؤنٹ گو سُہ قرض یُس أمس دُکاندارن ہُنٛد باپارٮ۪ن ہُنٛد قرض چھُ، ترٛیٚیِم گو سُہ ییٚمِس موجوٗد مال چھُ، گٔے یِم 3 چیٖز۔ سُہ پونٛسہٕ یُس دُکاندارن أمِس پٮ۪ٹھ قرض چھُ باپارٮ۪ن ہُنٛد، أمۍ سُنٛد سُہ پونٛسہٕ یُس نٮ۪بر چھُ، أمۍ سُنٛد سُہ مال یُس موجوٗد چھُ، یُس نٮ۪بر پونٛسہٕ چھُ سُہ تہِ، یُس موجوٗد مال چھُ یہِ تہِ، اَتھ سٲرسٕے چھُ حِساب کَرُن، بہٕ کوٚرُس ٹوٹل ٹھیٖک۔ پتہٕ یہِ کیٛاہ سا قرض چھُ، سُہ قرض چھُ نکھٕ والُن، یعنی سُہ چھُ ماینس کَرُن، پتہٕ یہِ کیٛاہ سا باقٕے روٗد اَتھ چھِ زکات ادا کَرٕنۍ، نمبر 1۔ نمبر 2، مگر جس پونٛسہٕ سون نٮ۪بر چھُ، جو پیسہ ہمارا باہر ہے، اس پیسے کے بارے میں 3 شکلیں ہیں۔ کچھ پیسہ وہ ہے جو لازماً واپس آئے گا، یقین چھُ کہ یی واپس، یہ چھُ سُہ کسٹمر سون یہِ لازماً دی، یہ چھُ بیٛاکھ کسٹمر 100% ایماندار، آز چھس نہٕ گُنجٲیِش مگر کھیٚیہِ نہٕ پونٛسہٕ، مےٚ چھُ یقیٖن کہ یہِ کَرِ مےٚ پونٛسہٕ ادا، یہِ کَرِ مےٚ پونٛسہٕ ادا، یہِ چھُ تھاوُن مےٚ اٮ۪ڈ کٔرِتھ، اَتھ چھِ مےٚ زکات ادا کَرٕنۍ، پونٛسہٕ چھُ أمِس نِش۔ دوٚیِم کسٹمر گوٚو سُہ کہ کِہیٖنۍ پتہ چھُنہٕ دِیا کہ نہ دی، دِیا کہ نہ دی، کِہیٖنۍ پتہ چھُنہٕ، اَتھ چھَنہٕ زکات نہ دِنۍ توٚتام یوٚتام نہٕ یہِ دی۔ ترٛیٚیِم کسٹمر گوٚو سُہ ییٚمۍ کھیوٚو، یَتھ نہٕ وۄمٲدی چھےٚ بِلکُلٕے، تَمِچ زکات چھَنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ لٲزِم، تَمِچ زکات چھےٚ تیٚلہِ اگر سُہ بِلفرض سُہ پونٛسہٕ آو، بس 1 منٹ ذرا، اَمِچ وۄنۍ کَرٕ بہٕ مِثال عرض۔ فرض کرو لڑکس کوٚرُکھ نکاح، أمۍ کوٚر زنان ہُنٛد مہر طے، فرض کرو 2 لچھ رۄپیہِ تھوٚو یِمو مہر، مگر ادا چھُنہٕ أمۍ کوٚرمُت، یہِ مستوٗرات چھِ وَنان مےٚ حظ چھُ 2 لچھ رۄپیہِ مہر مگر چھُ خانٛدارس نہٕ، تٔمۍ چھُنہٕ مےٚ وُنہِ دیُتمُت، مےٚ چھا تَتھ زکات دِنۍ؟ تہٕ دَپوس ہے چوٗنٛکہِ سُہ چھُنہٕ پونٛسہٕ وصوٗل گوٚمُت اس لیے تَتھ چھے نہٕ ژٕ زکات۔ سیم یِتھَے کٔنۍ أمِس دُکاندار سُنٛد یُس پونٛسہٕ ہُمِس نِش چھُ یُس نہٕ دِنہٕ وول چھُ، ٹھیٖک چھُنہ، اَمِچ زکات چھَنہٕ۔ ٹھیکہٕ چھِ کٲم کٔرمٕژ مگر بِل چھِنہٕ درٛامژٕے وٕنہِ، یُس یہِ بِل ہوٚتہِ چھِ 5 لچھن ہِنٛز، اَمِچ زکات چھَنہٕ مےٚ وٕنکٮ۪نس دِنۍ یوٚتام نہٕ سۄ وصوٗل گژھِ۔ اصل میں اس کے لیے ہمارے یہاں کتابوں میں جو اصول ہے، جو میرا پیسہ دوسرے کے پاس ہے، ایک پیسہ وہ ہے جو یقیناً آئے گا اور ایک پیسہ وہ ہے جو پتہ نہیں آئے گا یا نہیں۔ پتہٕ چھُ دوٚیِم اکھ قٕسم سُہ یُس مےٚ چھُ أمِس پونٛسہٕ دیُتمُت أمِس چھُ واپس کَرُن، اور لیکن اکھ صوٗرت چھِ یہِ کہ مےٚ چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ چیٖز دیُتمُت، البتہ میون پونٛسہٕ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ لٲزِم گوٚمُت، میں نے اس بھائی کو چیز بیچی، اس کو وہاں سے پیسہ دینا ہے، میں نے اس بھائی کے یہاں گھر میں کام کیا، اس کو وہاں سے پیسہ دینا ہے، اور اس کے ذمے میرا پیسہ حق کی بنا پر لازم ہو گیا، یُس یہِ پونٛسہٕ چھُ ییٚمِس مےٚ چیٖز دیُتمُت چھُ، یہِ پونٛسہٕ چھُ ادا کَرُن لٲزِم، أمِس چھِ مےٚ زکات دِنۍ، مےٚ چھُ أمِس پونٛسہٕ دیُتمُت، یہِ پونٛسہٕ چھُ أمِس واپس کَرُن، اَتھ تہِ چھِ زکات دِنۍ، مگر مےٚ چھِ ییٚمہِ سٕنٛدِس گرس منٛز کٲم کٔرمٕژ، پونٛسہٕ چھُنہٕ وۄنۍ ادا گوٚمُت، اَمِچ زکات چھَنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ لٲزِم، تینوں میں فرق ہے۔ میں مثال بتاتا ہوں، پونٛسن چھِ آسان قٕسم الگ الگ۔ دیکھیے آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ کو وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کا نام ہے سیلری۔ ایک آدمی اگر کسی دکان میں مزدوری کرے گا، وہاں سے جو پیسہ آئے گا اس کا نام ہے مزدوری۔
آپ نے کسی کو پیسہ دیا، وہاں سے جو واپس دے گا اس کا نام ہے قرضہ۔ آپ نے اگر کوئی چیز بیچی ہے، وہاں سے جو پیسہ آئے گا اس کا نام ہے قیمت۔ تو پیسہ پیسہ ہے لیکن نام بدل رہا ہے، پیسہ نام بدل رہا ہے۔ کیوں نام بدل رہا ہے؟ کیونکہ پیسے آنے کا سورس جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک وہ پیسہ ہے جو میرا یہاں سے مال گیا، وہاں سے پیسہ آئے گا، اس کی مجھے زکوٰۃ دینی ہے، مگر وہ دینے والا جو ہے وہ یقینی نہیں ہے دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ گو تتھے کن یہ مال چکو دریاوس من وچا پتہ نیریا کہ نہ نیری، اگر نیرے تو چونکہ آنا یقینی نہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ خلاصہ ہمارا جو پیسہ باہر ہے اس پیسے کی 3 قسمیں ہیں۔ جو پیسہ یقیناً واپس آئے گا اس کے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے سالہ سال گزر جائے۔ خبر گوا کلیئر؟ بس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔